اگر اللہ ہے وہاب تو پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس مضمون کو لے کر کے پیش آیا ہوں وہ ہے کیا اہل حدیث گستاخ رسول ہیں؟ کیونکہ بعض مسلکوں میں سے آج یہ سننے کو مل رہی ہیں کہ اہل حدیث عرف وہابی، یعنی اہل حدیثوں کو بعض لوگ وہابیوں کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہابی گستاخ نبی ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور وہابیوں کا دلی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی مرے ہوئے ہیں۔ ان کی دلائل سورہ البقرہ آیت نمبر 154 یعنی 154 میں کچھ یوں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راہ پر شہید حضراتوں کو مردہ نہ کہو، مرا ہوا نہ کہو۔ یہ ان کی دلائل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، اہل حدیث نبی کو، اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تم اللہ کے راہ پر شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ ان کی تفصیل، ان کی خلاصہ کلام میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی وما توفیق الا باللہ۔ یہ واقعہ کچھ لمبی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ لمبی واقعہ تو سیرت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن اس سیرت کی میں آخری لمحے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ہی مایوس مسجد نبوی کے ایک کونے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمیں دین کا راہ کون بتائے گا، کون ہمیں ہدایت کا راہ دکھائے گا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چل بسے۔ اتنے ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں آ کر کے کہتے ہیں کہ خبردار، اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہا تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا۔ اور اسی وقت خلیفہ راشدین اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور منبر رسول پر چڑھ کر کے خطبہ واعظ و نصیحت سناتے ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ آیت آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی ہے۔ دوسری دلائل اب اہل حدیثوں کی طرف سے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو میں ان مسلک سے کہنا چاہوں گا جو اہل حدیث پر یہ ٹپنی کرتے ہیں، جو اہل حدیث سے یہ شکوہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں، تو ذرا آپ بتا دیجئے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی میت کو نکل جاتا ہے، اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو آپ ان کو کس کی سنت پر غسل دیتے ہیں، آپ ان کی جنازے کو کس کی سنت پر ادا کرتے ہیں، آپ ان کو کس کی سنت پر آپ قبر تلک لے جا کر کے تدفین کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اہل حدیث کا ایک اور کھلم کھلا یہ ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 30 کے اندر خود ہی اپنے رسول سے یہ مخاطب ہو کر کہا، کیا میرے پیارے نبی فَإِنَّكَ مَيَّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ فَإِنَّكَ مَيَّتٌ فَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے بعد والوں کو بھی مرنا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے والے بھی مر چکے ہیں، ہمارے ہی پاس آ چکے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے، اور آپ کے بعد والوں کو بھی مر کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ دوسری دلیل تھی اہل حدیثوں کی طرف سے۔ اہل حدیث کی ایک اور دلیل آپ سن لیجئے کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، نبی، رسول ہونے کے بعد ایک انسان بھی تھے؟ انسانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی بھی ضرورت پڑتی تھی، انسانوں کی طرح آپ چلتے پھرتے بھی تھے، انسانوں کی طرح آپ کھاتے پیتے تھے، آپ کو بھوک و پیاس کی بھی شدت محسوس ہوتی تھی، اور آپ انسان ہی تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت کو اور حیات کو یعنی زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کی آزمائش کر سکے۔ اب جب ایک انسانوں کی آزمائش کر سکے، موت بھی انسانوں کے لیے، حیات بھی انسانوں کے لیے، آپ خود بتا دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے یا نہیں؟ اور اگر ایک انسان تھے تو اگر انسان کی حیات ہے تو موت بھی ہے، اگر انہیں اس دنیا پر آنا ہے تو ان کی مرتیو بھی طے ہے، ان کی موت بھی طے ہے۔ تو ذرا آپ بتائیے کہ اہل حدیث کس ڈھانچے سے گستاخ رسول ہیں؟ یہیں تک میں اپنے تقریر مقررہ کو ختم کروں گا۔ آخراً میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ ہم تمام انسانوں کو صحیح سوچ، صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت بخشے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ کیوں مزاروں کو وسیلہ بنا کے بیٹھے ہو، کیوں مزاروں کو وسیلہ بنا کے بیٹھے